السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 1902، 1914 اور 2024 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک روز یا 2 روز پہلے روزے نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جو پہلے سے ہی ان دنوں کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا کسی کا معمول ہو، یا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا اس کا معمول ہو، یا پھر ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، یہ روزے رکھنا اس کا معمول ہو، اور اسی معمول کے صورت میں یہ 1 یا 2 دن قبل روزے جو رمضان کے آ جائیں، یا جیسا مثال کے طور پہ رمضان شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے سوموار ہے، اس سے پہلے والا دن یا اس سے پہلے والا دن جمعرات ہے، تو جو آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ تو رکھے گا، کیونکہ اس کا ایک مسلسل عمل ہے، ایک معاملات ہے، تو وہ اس چیز کے اندر نہیں آتا۔ یا کوئی آدمی ہے وہ ایک دن روزہ رکھ رہا ہے اور ایک دن روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے رمضان سے پہلے بھی ایک دن روزہ وہ رکھ لے گا تو وہ اس کی حدیث کے زد میں نہیں آتا۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو ایام 20 کے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ رمضان کے جو ایام 20 ہے یہ رمضان سے 1-2 دن پہلے آ رہا ہے تو وہ روزے رکھتے ہیں، تو وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک عادت بنی ہوئی ہے، جو ایک بدعت بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزے کے استقبال کے لیے، یعنی رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھا جاتا ہے، تو وہ اس روزے کا جو معمول ہے اس سے منع کیا گیا۔ اور بعض نے 1-2 روزے قبل سے مراد شعبان کے نصف ثانی کے پہلے 1-2 روزے مراد لیے ہیں، کیونکہ روایت میں نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے رمضان کی 15-16 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے لیے صرف روزہ رکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہو جیسے سوموار یا جمعرات کا، یا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ چھوڑنا، یا پھر ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے ہوں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ بس یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر فوائد یہ ہے کہ اس میں رمضان مبارک میں 2 کاموں کی کثرت کرنے کا بیان ہے۔ ایک تو سخاوت کا مظاہرہ کرنا، تاکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکال سکیں اور اپنی دنیاوی جو معاملات ہیں، جو ان کے کام ہیں، اس میں کمی کر لیں۔ جیسے کچھ محتاج لوگ ہوتے ہیں یا مزدور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنے کی وجہ سے ان کا نان نفقہ چلتا ہے، تو اس لیے اگر انسان زیادہ سے زیادہ سخاوت کرے اور ان لوگوں کو وہ سخاوت ان کو صدقہ کرے تو وہ لوگ اپنے کام کو کم کر کے عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس رمضان کی جو برکتیں نعمتیں ہیں اس کو پا سکتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ دورہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو قرآن کی منزلیں سنانا، جیسے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دورہ کرتے تھے، تو اس میں قرآن کی منزلیں سنانا ہے، جیسے قرآن کریم کے 2 حافظ ایک دوسرے کو آپس میں سناتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر 2 چیزوں کی جو کثرت، 2 کاموں کی کثرت بیان کی گئی ہے، وہ ایک یہ سخاوت کرنا، اور دوسرا قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کے فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے اندر ویسے تو پورا رمضان ہی نیکیوں کا موسم اور بہار ہے، عبادت کے لیے خصوصی مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ تو اس موسم عبادت کا ایک عروج ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام میں ان 10 دنوں اور راتوں میں تو بالخصوص خوب محنت اور جد و جہد کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی اور اس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے پر بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو ان آخری جو رمضان کا آخری عشرہ ہے 10 دن، اس کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔